بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اہم ڈیولپمنٹس ہیں جی، پنجاب کے حوالے سے جوڈیشری کے حوالے سے کچھ تبادلے ہوئے ہیں اور کچھ نئے جو انتظامیہ چیف جسٹس آئے ہیں انہوں نے کچھ تھوڑی بہت تبدیلیاں کی ہیں، بلکہ ایک تو بڑی اہم تبدیلی اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں ویمن ڈے کے بارے میں۔ ویمن ڈے بڑی دھوم دھام سے منائے جا رہے ہیں۔ خواتین کے حقوق کے اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے سیمینار ہو رہے ہیں اور فلسفے چھوڑے گئے جا رہے ہیں۔ ماضی کی طرح یہ بھی ایک کیا کہتے ہیں کہ فارمیلٹیز پوری کی جا رہی ہیں، جبکہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اگر آپ نے خواتین کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کیا ہے اس 20-22 ماہ کے دوران، رجیم چینج سے لے کر جس طرح کے خواتین کے حقوق کو سلب کیا ہے، چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا ہے، ان کو جیلوں میں بند کیا ہے، سڑکوں پر گھسیٹا ہے، ان کے کپڑے پھاڑے ہیں اور ایون کہ ان کو ننگا کیا گیا ہے، ان کی ویڈیوز بنائی گئی ہیں، اور تاحال سیاسی قیدی خواتین جو ہیں پی ٹی آئی کی وہ جیلوں میں مقید ہیں۔ تو اس سب کچھ کو لے کر میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی سرکاری سطح پر خواتین کے حوالے سے جو سیمینار ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کی جگہ پر مذمتی جو ہیں وہ قراردادیں پاس ہونی چاہیے تھیں، اور اس اپنے آپ کو گریبان میں جھانک کر ریاست کو دیکھنا چاہیے تھا کہ کیا وہ خواتین کے حقوق کی بات کرنے کے قابل بھی ہیں یا نہیں، اور جوڈیشری کو اور ان سب کو، تمام اداروں کو۔ لیکن بڑے شد و مد کے ساتھ جس طرح سے جھوٹ پر مبنی ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، اسی طرح سے کہا جاتا رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی یہ اگر احساس ہو تو آج خواتین کے اس دن کے موقع پر ہی میرا خیال ہے کہ جتنی بھی سیاسی قیدی تھیں خواتین، ان کو رہائی مل جانی چاہیے تھی۔ تو دوسری طرف پنجاب ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تبدیل ہو گئے ہیں۔ نئے چیف جسٹس صاحب نے حلف لے لیا، چارج سنبھال لیا، تو کچھ تبدیلی تو بظاہر آئی ہے، یعنی وہ ایسے جج جو 9 مئی کے حوالے سے پہلے وہ کرتے جا رہے تھے، سب کی ضمانتیں کینسل اور سب کو وہ ریمانڈ دیتے جا رہے تھے، اور کوئی جو ظلم و جبر تھا اس میں کوئی بھی انہوں نے انصاف پر مبنی فیصلے نہیں کیے۔ تو جیسے ہی انہوں نے ہواؤں کا رخ تبدیل دیکھا تو انہوں نے یکدم سے کل پرسوں چوتھ ان 2-3 دنوں میں 8, 9, 10, 15 وہ جو پی ٹی آئی کے تھے 9 مئی کے حوالے سے ان کی ضمانتیں لینی شروع کر دیں۔ لیکن پی ٹی آئی کے وہ کارکن جو جن کی ضمانتیں ہوئیں کئی ماہ بعد، جب وہ جیل سے باہر آئے تو انہوں نے پھر بھی وہاں پر پی ٹی آئی کے حق میں اور قیدی نمبر 804 کے حق میں نعرہ بازی کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے حوصلے جو ہیں وہ پست نہیں ہوئے، اور اب بھی وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے اس نظام پر۔ تو اس اسپیشل کورٹ کے جج صاحب جو ہیں ان کو دور جنوبی پنجاب کی طرف جو ہے ان کو پوسٹنگ کر دیا گیا ہے فی الحال۔ تو یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ، ان کا یہ ایک آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جی تبدیلی کی طرف یا ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے میں یہ پہلا سٹیپ ہے۔ تو امید ہے کہ وہاں پر جو ہے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے میں اب بہتری آئے گی۔ توقع تو یہی کی جا رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ اب آگے چل کر یہ بھی کون سا رخ جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ اب اس پہلا جو ایک ٹیسٹ کیس میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہو جائے گا، جس طرح یہ کیس ہے یعنی پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں ملنے کا، کہ اس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ کا کیا فیصلہ آتا ہے۔ بالخصوص دیکھنا یہ ہے کہ صوبے کے اندر جو لاقانونیت ہے، جبری لوگوں کو اٹھا لینا، ان کو جیلوں قیدوں میں رکھنا، اغوا کر لینا، صحافیوں پر تشدد، عمران ریاض جس طرح جو ہیں وہ ان کے اوپر یہ ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں، اسی طرح کے مزید ان چیزوں کو کیا
روکا جا سکتا ہے، کسی کی شخصی آزادی جو فریڈم آف سپیچ ہے، جو لبرٹی رائٹ ہے، کیا ان کو پروٹیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ یہ سب سے پہلے تو اس کا کام ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس ہی ہیں۔ تو دیکھنا ہے کہ کیا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اس کے اوپر ان کا کیا سٹیپ آتا ہے۔ پھر جو دیکھیں جی 9 مئی کے حوالے سے جو بھی تھا، اگر تو اس میں جتنے لوگ جنہوں نے یہ غلط کام کیا ہے ان کو تو پی ٹی آئی کا پہلے سے موقف ہے عمران خان کا کہ ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے، لیکن جن لوگوں کو امپلیکیٹ کر لیا گیا، پکڑا، اس کو تشدد کیا، اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی پراپرٹی کو گرایا، اس کے بچوں کو ننگا کیا، تو اور اس کے اوپر دباؤ ڈالا، اور اس نے کہا میں نے پی ٹی آئی چھوڑتا ہوں اور 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں، تو بس وہ پھر بری ہو گیا۔ یہ ایک عجیب بات تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ سے اب عدلیہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرنے میں پہلے کی نسبت کچھ بہتر پرفارم کرے گی۔ دوسرا، بینچ کی فارمیشنز میں پتہ چلے گا کہ لاہور ہائی کورٹ کی جو پچھلے رجیم چینج سے لے کر یہ 20-22 ماہ سے جو پالیسی رہی ہے، کیا وہی گو سلو والی پالیسی ہے یا کچھ بہتری ہے؟ یہ بھی آہستہ آہستہ جیسے نیکسٹ ویک میں کچھ بینچز بنے گے تو اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی حتمی جو ہے وہ رائے دے جا سکے گی۔ نیکسٹ اس میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے، جس طرح سے بہت ساری الیکشن کی اپیلیں پینڈنگ ہیں، تو وہ اتنے سارے یعنی کیسز ہیں، اتنے سارے مقدمات ہیں، کوئی 9-10 ججز کی ریکویسٹ میرا خیال ہے کہ آئی تھی الیکشن کمیشن کی طرف سے، اور ابھی تک انہوں نے میرا خیال ہے کوئی 2 بینچ مقرر کیے تھے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر زیادہ ججز کو، جسٹس صاحبان کو لگا کر اور یہ ایک ٹائم فریم دینا چاہیے، 2 ہفتے 3 ہفتے مہینہ، کہ اس میں یہ اپیلیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں۔ اب لیکن اگر یہ ہوا کہ جس طرح ماضی میں ہوتا رہا کہ جی ایک وہ فیصلہ جو ہے وہ چیلنج ہو گیا الیکشن کمیشن کا، کوئی بھی ایک معاملہ چلا گیا ہائی کورٹ میں اور وہ سنتے رہے 3 سال 4 سال جو ہے وہ گزر گئے، اور اس کے بعد جب کئی دفعہ ایسے بھی فیصلے آئے ہیں کہ وہ ٹینیور ہی گزر گیا تو اس کے بعد فیصلے آئے، اس چیز کا کیا فائدہ پھر؟ حالانکہ یہ ایک مخصوص پیریڈ ہونا چاہیے، جس طرح سے نیچے کئی چیزوں کا پیریڈ جو ہے وہ اسپیسیفائی کر دیا گیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن نے اتنے دنوں میں یہ شیڈول جاری کرنا ہے، اتنے دن میں یہ کرنا ہے، اتنے دن میں فلانا کام کرنا ہے۔ اس کے بعد ہونا چاہیے کہ جو الیکشن کمیشن میں اپیلیں جاتی ہیں ان کا ٹائم ہونا چاہیے کہ اتنے دن میں وہ اپیلیں سنیں گے، کوئی بھی جو فیصلہ دیں گے وہ دیں گے، پھر ہائی کورٹ کے پاس جائے گا، ہائی کورٹ جو ہے اس کو بھی ایک پراپر ٹائم دینا چاہیے، مہینہ 2 مہینے یا 3 مہینے کے، اس میں وہ فیصلہ کریں، اور پھر سپریم کورٹ کو بھی، تاکہ جو بھی اس کا ڈیسیژن آ جائے تو موجودہ جو بھی ٹینیور اسمبلی کا چل رہا ہے اس کے اندر اس کا فیصلہ آئے۔ دیکھتے ہیں جی کیا ڈیولپمنٹ